حاضرین محفل کا مشکور ہوں کہ آپ سب لوگ ایک نیک مقصد کے لیے، ایک نیک کام کے لیے میری مختصر سی کال پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ میں کہاں سے شروع کروں، الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ جو ڈیزاسٹر اس وقت پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے ہوا ہے وہ اتنا سنگین ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اس طرح کے سننے میں آ رہے ہیں، اور ہزاروں سے زیادہ گھر جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں، بے گھر ہیں، روزمرہ کر رہے ہیں۔ 5 دن سے اکثر علاقوں میں پتہ چل رہا ہے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا اور کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں، اور جو انتظامیہ ہے وہ بے یار و مددگار ہے، کیونکہ جو حجم ہے کوشش کر رہے ہیں علاقوں کو کلیئر کرنے کی، لیکن جو میڈیا پر نظر آ رہا ہے اور جو خبریں سننے کو مل رہی ہیں اس میں یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ نقصان ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ سے تعمیرات کی شکل میں لانا تو بعد کی بات، پہلے ان علاقوں کو کلیئر کرنے میں ہی شاید مہینوں لگ جائیں۔ تو آپ سب نے اس ذمہ داری کو نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں سب سے پہلے کہ وہ آج کے اس پروگرام میں تھوڑا سا اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔ وقاص صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو بتائیں گے۔ لیکن الخدمت کی طرف سے اراؤنڈ 5000 ورکر ادھر سارے کے سارے جو کہ والنٹیئرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں ادھر۔ وہاں پر بھی ایک تو اس وقت کیا صورتحال ہے یہ ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیں گے۔ دوسری چیز ہے کہ جو پورے کے پورے گاؤں اڑ گئے ہیں، ابھی لوگ جو ہیں وہ مختلف ٹینٹوں کی جسے کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے لیے ظاہر روز کھانے مختصر یہی ہے کہ وہ ان کو ڈیلی کی چیزیں چاہیے، بستر چاہیے اور چارپائیاں چاہیے، پرماننٹ چیز میں آتی ہیں۔ ایک تو خدمت کے پاس پورا سیٹ اپ ہے یتیم بچوں کو سنبھالنے کا، تو یہ انہوں نے گارنٹی کیا ہے کہ 100% بچے جتنے بھی یتیم ہوئے ہیں اس کو ساتھ یہ ہے کہ جو گھر بیمارش ہوئے ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے کافی فنڈنگ ماشاءاللہ دیے ہیں، وہ دیتے رہیں گے۔ تو یہ لاسٹ فیز ہوگا کہ ان کی ریسٹوریشن کیا جا سکے۔ تو میری کی گزارش ہے کہ سامنے وقاص صاحب کو تھوڑا سا موقع۔ خیر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن جس دن سے یہ آفت آئی ہے، ہم پہلے دن سے ہی وہاں پر ہماری ٹیمیں پہنچ گئی تھی، اور میں یہ بھی عرض کروں کہ الخدمت فاؤنڈیشن میں پہلے دن سے آج سے 25 سال پہلے جب ہم نے الخدمت قائم کی تھی تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ الخدمت کا کوئی بھی کسی بھی ہوگا وہ والنٹیئر ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ہمارا بہت نیچے تک سسٹم جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے پوری پلاننگ کے ساتھ، ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کی ہم والنٹیئرز اس میں جو ہے ہم نے ان کی ٹریننگ کروائی ہے۔ اگر کسی جگہ آگ لگ جائے تو اس کے لیے کیسے کردار ادا کرنا ہے، ان کو جو ہے کسی جگہ فلڈ ہو تو پھر کیا کام کرنا ہے، اور اس طرح کے مختلف جو بھی مسائل یہ ہمارے پراپرلی ٹرینڈ لوگ ہیں جن کو 1122 سے بھی ہم نے ٹریننگ کرواتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایک والنٹیئرز کی بنیاد پر ایک نظام چل رہا ہے۔ وہاں پر آفت آئی ہے، اس کی بنیاد جو ہے اس کو کہتے ہیں تھنڈر برسٹ ہوا ہے۔ یہ اب تھنڈر برسٹ کا جو ہے آج ایک تھنڈر برسٹ ہوا تھا تو وہاں پر ہم نے کام شروع کیا، تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ تھنڈر برسٹ ہوتا کیا ہے۔ وہاں جا کے ان کا پانی ایک دم اکٹھے کھول دیا جائے تو وہ پانی گرتا ہے اوپر سے، اتنا بڑا وہ پانی کا ریلا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ پہاڑوں کے اوپر گرتا ہے، نہیں چٹانوں کو ساتھ لڑکائے ہوئے آتا ہے، اور جو چیز اس کے سامنے آتی ہے اس کو وہ بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسی بھی
پوزیشنیں ہوتی ہیں ملیا میٹ کر دیا ہوتا ہے. تو بالکل یہ تھنڈر برسٹ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ پہلے اس حد تک نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ یہ وہ بہت کم اویلیبل ہوتی ہے. پہاڑ ہوتے ہیں تو یہ جو ندی نالے ہوتے ہیں ان کے کنارے پر لوگ گھر بنا لیتے ہیں. جس طرح آپ ہمارے یہاں پر کوئی کچی بستیاں جن کو کہتے ہیں وہ سٹائل ہوتا ہے، وہاں پر دریاؤں کے کنارے جگہ ملتی ہے، وہاں وہ گھر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب جب یہ سیلاب کا ریلا آتا ہے یا تھنڈر برسٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ جو بڑے بڑے پتھر، یعنی میں نے ایسے پتھر دیکھے ہیں جو 5 ٹن 6 ٹن کے پتھر ہوتے ہیں، وہ لڑکتے ہوئے آتے ہیں اور ہر چیز کو تباہ و برباد کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہم نے جو ہی یہ واقعات وہاں پر ہوئے اور کئی گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں ہوا، سوات کے علاقوں میں ہوا، اور اس کے ساتھ پانی کے اتنا بڑا ریلا ہوتا ہے اور اتنا طاقتور ریلا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کسی کا رکنا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے. تو ہم نے فوری طور پر اپنے جو ٹرینڈ لوگ ہیں اس کام کے لیے، شہادت کی کہانی بھی پڑھی ہوگی، تو ہماری ایک ٹیمیں وہاں پر فوری طور پر الحمدللہ پہنچی. یعنی کوئی ادارہ اس وقت تک نہیں پہنچا تھا جب ہماری ٹیمیں وہاں پہنچ چکی تھی. یہ اللہ کا ہم پہ کیوں کیا جائے اور ان کو نکالا جائے، اس مصیبت سے ان کو نکال کر کوئی جگہ ان کو بیٹھنے کے لیے دی جائے. موجود ہوتے ہیں وہ لے کر ہم نے مختلف جگہوں پر بھیجے تاکہ وہاں کہیں بیٹھے. اب تھنڈر برسٹ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد مسلسل بارشوں کا سلسلہ شروع، ان کو فوری شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے شیلٹر مہیا کیا. اس کے بعد جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ظاہر ہے انسان ہے جب تک زندہ ہے اس کو پانی بھی چاہیے، اس کو کھانے پانی تو ہے لیکن پینے والا پانی جو ہے وہ ناپید ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہاں سے ہم نے تیار جو کر کے رکھے ہوتے ہیں واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں، وہ ہم نے ٹرکوں پہ رکھے اور ان کو فوری طور پر وہاں بھیجا اور 7 ٹینکس بھیجے جنہوں نے پینے کے پانی کی فراہمی وہاں پر شروع کی. اور مختلف جگہوں پر پینے کے پانی کے 60 کے قریب باؤزر اور مختلف جو چیزیں 5 ہمارے فلٹریشن ٹینکس ہیں، پلانٹس ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں اور اس کا پانی پھر ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تھی وہ میڈیکل ایڈ کی تھی. ہمارے پاس شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، ہم نے ایک چھوٹا سا منی اسپتال ہوتا ہے مکمل، وہ بنایا ہوتا ہے، اس میں ڈاکٹر کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اس میں ایکس رے کی بھی چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، اس میں الٹرا ساؤنڈ کا بھی ہوتا ہے. پاکستان میں 12 کے قریب موجود ہے، ان میں سے کچھ 6-7 کے قریب ہم وہاں بھیج چکے ہیں جو جگہ جگہ پر میڈیکل ایڈ کا کام کر رہے ہیں. فوری طور پر ادویات فراہم کی جاتی ہے اور اگر خدا نہ خاصا کوئی چھوٹی موٹی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تیسری جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ کھانا ہے. وہاں پر لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو مختلف جگہوں پر ہم نے بڑے کیمپس بنائے ہیں جہاں سے کھانا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے.